بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات ہائر سیکنڈری میداپورہ سے وابستہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنے سبق سے ماخذ صفحہ نمبر 70 اور 71 پر کچھ سوالات جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوانح حیات کس سے کہتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ دوسری بات، خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں اور یہ سوانح نگاری سے کس طرح مختلف ہے۔ تیسری بات جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ شخصیت نگاری کیا ہوتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے سوانح حیات۔ بیٹے، جب بھی ہم کسی بھی شخص کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو ہم اس کی زندگی کے حالات جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں کا تھا، کیسے تھا، کیا پڑھا، کہاں پڑھا، کیا کچھ کیا، اس کی زندگی میں کیا کیا معاملات آئے، کیا کیا کن معاملات کا اس نے سامنا کیا۔ لیکن ایک بات ہمیں یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ ہم نے اس کی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ مرحلے وار ترتیب کے اعتبار سے لکھنے پڑتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں سوانح حیات۔ اسے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کا تعارف ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج موجود نہیں ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں گے، ان کا شخصی تعارف کرنا چاہیں گے تو ہم ان کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ترتیب وار رکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ بچوں کو پتہ چلے کہ علامہ تھے کون، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے، کہاں سے وہ بلانگ کرتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سوانح حیات۔ دوسری چیز، خاکہ نگاری۔ سوانح حیات اور خاکہ نگاری میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہے کہ خاکہ نگاری جو ہے یہ ایک ایسا خاکہ ہے، ایک ایسی قلمی تصویر ہے، یعنی قلم کے ذریعے سے ہم کسی شخص کے بارے میں اس کی اچھائی، اس کی برائی، اس کے اطوار، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا طریقہ کار جو بھی ہو وہ ہم قلم کے ذریعے سے کسی شخص کے سامنے رکھتے ہیں، اس کا اچھائی کا پہلو بھی اور اس کی برائی کا پہلو بھی۔ اس میں کیا کرتے ہیں ہم، اس شخص کے خیالات کیسے تھے، کن خیالات کا مالک وہ تھا، اس کی فکر کیا تھی، اس کی سیرت کیسی تھی، اس کا کردار کیسا تھا۔ قلم کے ذریعے لوگوں کے سامنے جیسے ایک فوٹو ہم کھینچتے ہیں، اسی طرح سے کیونکہ فوٹو ہم مشین کے ذریعے کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ایک فوٹو جیسا کھینچتے ہیں لیکن وہ قلم کے ذریعے سے، اس کو ہم سکیچ بھی کہتے ہیں، خاکہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے اسی طرح سے پتہ چلا سوانح حیات اسے کہتے ہیں، اور سوانح حیات اور خاکہ نگاری ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کو ہم کہیں گے شخصیت نگاری۔ اب یہ شخصیت نگاری کس طرح خاکہ نگاری یا سوانح حیات سے مختلف ہے، یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے۔ اس میں کیا ہے، یہاں پہ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں، آپ کیا جانتے ہو، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں، جیسے مولانا حالی ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہے، حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا اور کوئی عظیم شخصیت، اگر ہم لوگ ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں یہاں پہ شخصیت نگاری میں، ہم خود ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں، جیسے لکھنے والا خود میں آپ، اور ان کے بارے میں کچھ لکھنا چاہیں آپ خود قلم اٹھا کے لکھنے کی کوشش کرو گے ان کے بارے میں۔ وہ کیسے؟ وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ نے ان کے بارے میں کچھ پڑھا ہوگا۔ دوسری چیز اس میں ایک وہ چیز ایڈ ہے، وہ کیا ہے کہ ایک تو آپ خود جو کچھ بھی آپ کو ان کے بارے میں علم ہے آپ لکھو گے، دوسرا آپ دوسرے ذرائع سے بھی کسی کتاب کو اٹھا کے، کسی میگزین کو اٹھا کے، کسی تقریر کو پڑھ کے جو نئی چیزیں آپ نے ان کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں جانی، معلوم کی، آپ ان کو لکھ سکیں، تو اس کو ہم کہیں گے شخصیت نگاری۔ یہ شخصیت نگاری میں کیا ہے، نمبر ایک، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں،
آپ کا تعارف کتنا ہے؟ نمبر 2، آپ نے اور معلومات کہاں کہاں سے حاصل کی؟ اخبار سے کی، کتاب سے کی، میگزین سے کی، تقریر سے کی، کسی اور اسٹیج سے کی، وہ آگے آپ لکھیں، اس کو ہم کہیں گے شخصیت نگاری۔ تو بیٹے یہ ایک تعارف تھا آج میں نے آپ کو دیا کہ جب بھی ہم کسی انسان کے بارے میں لکھنے کی کوشش کریں گے اس کی 3 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سوانح حیات، دوسرا خاکہ نگاری، اور تیسری چیز جو ہے شخصیت نگاری۔ تھینک یو ویری مچ۔